اگلے دن آرام سے گھر والے دے سکتے تھے تو کیوں نہیں گئے؟ لیکن مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ مل جائے گا، اسی لیے اس پہ گرفت نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا، ٹھہرنے میں گرفت نہیں ہے۔ لیکن ایک طرح کی کوتاہی سی بھی ہو گئی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، تاکہ نادانستہ طور پر لا علمی میں بھی اگر کوئی قصور سرزد ہو جائے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ایک مزید ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل نہیں ہیں۔ یعنی ایک بظاہر وہ ایک یقینی سی بات ہے، ہر نبی ایک بشر ضرور ہوتا ہے، وہ بظاہر ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، سوتے ہیں اور تجارت وغیرہ کرتے ہیں، لیکن ان کا مقام و مرتبہ اور ہمارے مراتب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صرف اپنی مثل کسی کو سمجھ کر کہ اس کے چند افعال و اعمال کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ اب یہ میری مثل ہو گیا، اور اس کے ساتھ رویہ اور برتاؤ بھی ہمیں ایک عام آدمی کی طرح ہی رکھنا ہوگا، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں، یہ آیت تو میں بعد میں عرض کرتا ہوں، کہ جیسے والد ہیں، کھاتے ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، انہوں نے بھی شادی کی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان تمام امور اور افعال کی وجہ سے میرے والد میری مثل ہو گئے ہیں، لہذا ان کی کوئی تعظیم لازم نہیں؟ یہ غلط طریقہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی منفی سوچ کو کہ کسی کو چند افعال و اعمال میں اپنی مثل گمان کر کے انسان اس کے ادب سے روگردانی کرنے لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا اور ہمیں بات سمجھائی، اور یہ آیت نازل فرمائی کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، کہ تم رسول کے پکارنے کو اپنے درمیان ایسا نہ بنا لو جیسا تم میں سے بعض کا بعض کو پکارنا۔ تو اس کے دو پہلو اس آیت کے، یعنی مفہوم تو یہ ہے کہ جیسے جب رسول پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، تو اسے بالکل ایسا نہ ٹھہرا لو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ایک تو صورت یہ ہے، یا رسول کے کو بلانے کو، کہ تم اگر رسول کو بلانا چاہو تو بالکل ایسا نہ ٹھہرا لو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ تو پہلے ہم پہلے والا پہلو لیتے ہیں کہ اگر رسول بلائیں تو رسول کے بلانے کو بالکل ایسا مت سمجھو جیسے تم میں سے ایک دوسرے کو بلاتا ہے۔ تو جیسے ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، سامنے والا کہنا نہ مانے، نہیں آئے فوراً تو کوئی بات نہیں، چلو پھر تھوڑی دیر بعد آ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، لیکن فرمایا رسول کے بلانے کو ایسا نہیں، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں فوراً تعمیل حکم لازم ہے۔ لہذا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، سرکار نے آواز دی تو تھوڑی دیر سے آئے، سرکار نے فرمایا کہ کیا ہوا، تم آئے نہیں، جلدی نہیں آئے؟ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کر رہا تھا۔ تو سرکار نے پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول بلائیں تو ان کے بلانے پہ فوراً حاضر ہو جاؤ، یہ آیت آگے آئے گی، تو فوراً حاضر ہو جاؤ، یعنی نماز توڑ کر تمہیں آنا چاہیے تھا جب رسول نے بلایا۔ تو یہ رسول کا بلانا کچھ اور ہوتا ہے اور ہمارا ایک دوسرے کو بلانا کچھ اور ہے۔ اور دوسرا پہلو کہ ہم رسول کو بلائیں، ان کو مخاطب کریں، تو ایسا نہ کرو جیسے تم میں سے ایک دوسرے کو کرتا ہے، یعنی نام لے کر اے محمد ادھر دیکھیے، تو ایسا نہیں، بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ کہو۔ تو اس دور کے جو لوگ تھے ان کو یہ ادب سکھایا گیا کہ رسول اللہ جب سامنے موجود ہوں تو تم اس طرح ادب کے ساتھ ان کو اپنی طرف بلاؤ، ایسا نہ ان کو پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے لے کے پکارتے ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ آج بھی یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ندا دی جائے دور سے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا محمد، تو اگر اس عقیدے کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک یہ پہلے یاد رکھیے گا بات، میں اس کو آپ کو تھوڑا سمجھا بھی دیتا ہوں کہ مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں بالکل اس طرح زندہ ہیں جیسے آج سے کم و بیش 1400 یا 1500 سال پہلے دنیا میں موجود تھے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد کیا معاملہ ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں
اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ تمام نبی اپنے قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ صراحتاً حدیث کے الفاظ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور بھی کئی طرق سے مروی ہے۔ لہٰذا اگر یہ ضعیف حدیث بھی ہوتی، ضعیف بھی، تو یاد رکھیں جن بزرگوں نے بتایا کہ حدیث ضعیف ہے، انہوں نے ہی ضعیف حدیث کا یہ قاعدہ بھی بیان کیا ہے کہ فضائل بیان کرنے کے سلسلے میں ضعیف حدیث کا اعتبار کیا جائے گا۔ حرام و حلال کے مسائل میں ضعیف حدیث معتبر نہیں ہوتی، اس سے کوئی حرام یا حلال آپ ثابت نہیں کریں گے، ان حرمت کے مسائل، لیکن کوئی فضیلت کا اگر ثبوت درکار ہو تو اس کے لیے آپ ضعیف حدیث بھی پیش کر سکتے ہیں، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی فضیلت پر مشتمل حدیث ہے، لہذا ضعیف بھی ہو تو قابل قبول ہوگی۔ یہ شرعی اصول ہے، اصول حدیث میں سب، یہ ہر مکتبہ فکر اس کو پڑھتا ہے، لہذا مجال انکار نہیں ہو سکتی۔ تو تمام نبی اپنی قبور میں زندہ ہیں، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعطائے الہی اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ اب دور سے جب انہیں پکارا جائے تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، قدرت والا ہے، عظمت والا ہے، وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہماری یہاں سے آواز جو نکل رہی ہے اس کو نبی کریم تک پہنچا دے۔ جو اس کا انکار کرے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نہیں پہنچا سکتا تو وہ یقینی سی بات ہے دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک بے ادبی کی بات کہی۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں سے اگر پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری آواز وہاں تک پہنچا دیتا ہے، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو اب اگر بالفرض کو اس طرح دور سے ندا دیتا ہے، یا پھر آپ روضہ انور پہ گئے، وہاں پر سامنے سے آپ ندا کر رہے ہیں، اس میں تو کسی مکتبہ فکر کا اختلاف نہیں ہے۔ میں اس کا باقاعدہ آپ کو ثبوت پیش کر سکتا ہوں کہ تمام جو ہر مکتبہ فکر کے بڑوں نے بالاتفاق اس کو تسلیم کیا ہے کہ روضہ انور پہ جب کوئی حاضر ہو جاتا ہے تو وہ براہ راست نبی کریم کو مخاطب کر سکتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اختلاف اگر ہے امت میں، علماء امت میں، تو وہ ہے صرف دور سے پکارنے پر، اور اس میں بھی یہی کنڈیشن لگائی گئی ہے کہ اگر دور سے پکارنے والا اس نیت کے ساتھ پکارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آواز کو وہاں تک پہنچا دے گا، تو اس میں پھر شرعاً کوئی حرج نہیں رہتا ہے۔ بہرحال سمجھانا یہ مقصود تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھی ندا دی جائے، چاہے روضہ انور پہ کھڑے ہو کر یا دور سے صحیح عقیدے کے ساتھ، تو یا محمد نہیں کہنا چاہیے۔ اس کو منع کہا ہے کیونکہ یہ پھر ہمارا ایک دوسرے کی طرح پکارنا، عام پکارنا ہو جائے گا، جیسے ہم نام لے کے پکارتے ہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہیں۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رسول، نبی، حبیب یہ صفت کے صیغے ہیں، ان میں صفاتی معنی پوشیدہ ہیں۔ تو گویا کہ جو نبی کریم کا نام ہے جس کو علم کہتے ہیں، تو علم کے ذریعے پکارنا منع ہوگا، صفاتی ناموں سے پکارنا جائز، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہی علم ہم بطور علم استعمال نہ کریں بلکہ ایک صفتی نام کے طور پہ استعمال کریں، جیسے مثال کے طور پہ ایک تو ہے نبی محمد، اس حیثیت سے یہ لفظ ہے کہ نبی کریم کا نام ہے، اور اگر ہم محمد سے نام مراد نہ لیں بلکہ اس کے جو لغوی معنی ہیں، محمد اسے کہتے ہیں جس کو سراہا گیا ہو، جس کی حمد بیان کی گئی ہو، جس کی تعریف کی گئی ہو، اگر یہ وصفی معنی ذہن میں رکھ کر پھر کسی نے یا محمد کہا تو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ پھر یہ وہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ کی مثل ہو جائے گا۔ لیکن نبی کریم کو نام کے قصد سے یا محمد کہہ کر پکارنا یہ شرعاً ممنوع ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے نعتوں وغیرہ میں یا محمد اس طرح کہنا، یا مطلب بعض مساجد کے اندر یا محمد لکھوا دیا جاتا ہے، یہ بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے، کیونکہ لوگوں کو کیا پتہ کہ یا محمد کے دو پہلو ہیں، صفتی معنی ملحوظ ہیں یا علمی معنی ملحوظ، علم مراد ہے، یہاں پر علم کے ذریعے کی صورت میں پکارنا ممنوع،
اور صفتی نام صفت کا قصد کیا جائے، معنی وصفی کا لحاظ کیا جائے تو پکارنا جائز، یہ تمیز عوام کو نہیں ہوتی، تو وہ سمجھیں گے نام ہی لکھا ہوا ہے اور نام کے ذریعے ندا کرنا جائز ہوگا، وہ ندا کریں گے، مناسب نہیں ہے۔ اس لیے صفاتی ناموں کے ذریعے پکارنا ہی بہتر ہے۔ تو اللہ نے ادب سکھایا ہے کہ لا تجعلوا، تم نہ بنا لو، دعاء الرسولی، رسول کے پکارنے کو، بینکم، اپنے درمیان، کا دعائی بعضکم، جیسے تم میں سے بعض کا پکارنا بعضاً بعض کو، ایسا نہ بنا لو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ یہ منافقین کا تذکرہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے جو تم میں سے ستونوں کی آڑ لے کر، یا جیسے صحابہ آئے، وہ دیکھا کہ 2-3 صحابہ کے پیچھے چھپ گئے ہوں تو فوراً نکل گئے پیچھے سے، یہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو ڈریں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا خلاف کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا انہیں دردناک عذاب پہنچ جائے، اس سے ڈریں ذرا۔ ویسے تو یہ منافقین کے بارے میں ہے کہ نبی کریم جہاد میں آنے کا حکم دیتے تھے اور یہ جھوٹے بہانے کر کے بھاگ جاتے تھے، تو دراصل یہ کوئی عذر کا بیان نہیں ہوتا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی صراحتاً نافرمانی ہے۔ ان کے لیے بیان فرمایا کہ جو لوگ نبی کریم کے احکام کا خلاف کرتے ہیں، نبی کریم کا حکم نہیں مانتے ہیں، وہ اس بات سے ڈریں کہ یا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دے گا، یا آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ یعنی توبہ نہیں کریں گے تو آخرت میں عذاب علیم تو ہے ہی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا میں کسی فتنے میں مبتلا کر دے، عذاب یعنی قید میں، سختی میں، تنگی میں۔ اور ہوا بھی یہ کہ بعد میں منافقین کی زندگی عذاب میں آ گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک منافق کو نبی کریم کو وحی کر کے بتا دیا کہ یہ منافقین مسجدوں سے نکال دیا جائے، جیسے کہ آگے انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل آئے گی تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، تو اس وقت ان کو ذلیل کر کے نکال دیا گیا تھا، تو یہ فتنے میں مبتلا ہوئے۔ تو یہ اللہ نے منافقین کو اصل میں ڈرایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ آخرت میں عذاب علیم سے تو ڈریں ڈریں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں انہیں کسی فتنے میں، کسی سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے۔ اب اس سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگرچہ یہ منافقین کے بارے میں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ منافقین نبی کریم کے حکم کے خلاف کیا کرتے تھے، اس کو نہیں تسلیم کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ تو کیا ہم بھی خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ نبی کریم کے احکام کو سن کر نظر انداز کر رہے ہوں؟ اس پہ انشاءاللہ ہم ایک محاسبانہ نظر ڈالیں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورہ نور کی تفسیر چل رہی تھی اور 63ویں آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آخری میں ایک بات آئی تھی کہ پہلے تو اس آیت میں اللہ نے منافقین کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرماتے تھے تو یہ اس کی مخالفت کرتے تھے، اور مخالفت دو طرح کرتے تھے کہ ایک تو اس حکم کو مانتے ہی نہیں تھے، دوسرا عملی طور پر اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اس سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی
کہ وہ لوگ ڈریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا خلاف کرتے ہیں کہ انہیں دنیا میں کوئی فتنہ پہنچے یا آخرت میں عذاب علیم ہو۔ تو اس میں ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ یہ منافقین جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کر کے قابل مذمت ٹھہرائے گئے، اور قرآن میں ان کا بری طریقے سے یعنی ایک اچھے انداز سے ان کا ذکر نہیں ہوا، ان کی مذمت ہوئی ہے۔ لہذا ہمیں بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے باوجود، آپ پہ صحیح ایمان لانے کے باوجود اگر ہم بھی آپ کے حکم کا خلاف کریں تو ہم اگرچہ منافق تو نہیں ہوں گے، لیکن یہ ضرور ہم ماننا پڑے گا کہ منافقوں کا ایک طریقہ ہم نے ضرور اختیار کر لیا کہ نبی کو نبی مان کر، انہیں باعظمت مان کر، انہیں سب سے افضل اولا اعلیٰ مان کر پھر بھی ان کے حکم ماننے میں ہم کوتاہی کا شکار ہو جائیں تو یہ قطعاً غیر مناسب بات ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اس نے جانے ہی نہ ہوں اور لا علمی میں وہ خطائیں کر رہا ہو، یہ بھی بہت برا ہے۔ دوسرا کہ معلوم ہیں لیکن اپنی نفسانی خواہشات، بیوی بچے، ماں باپ، دوست احباب اور گیدرنگ سرکل اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اس پر عمل کریں حکم پر۔ ایک یہ صورت بھی ہو سکتی ہے، اور ایک ہے کہ صراحتاً نافرمانی عمل کر سکتا ہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، جانتا بھی ہے پھر بھی مطلب یہ کہ نہیں کر رہا، یہ ایک غیر معقول ترین حرکت ہے۔ لہذا ہر صورت میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احکام ہیں ان کو جان کر ان پر عمل کی سعادت حاصل کریں۔ اور تو آج کل بس صورتحال یہ ہے کہ ہم نبی کریم کی مدح، آپ کی تعریف، آپ کی ثنا میں تو بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن جب حکم پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر ہم کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے نعرے آپ بہت سنیں گے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن غلامی رسول میں نبی کریم کے احکام کو قبول کرنا بھی قبول ہے، آپ کے احکام پر چلنا بھی قبول ہے، یہ نعرے کوئی بھی نہیں لگائے گا۔ نبی کریم کے حکم سننے کے بعد تو ہم رائے فرار اختیار کرتے ہیں، اپنی مجبوریوں کو اپنے سامنے لے کر آتے ہیں اور ہزار قسم کے ہیلے بہانے کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فی زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم معاذ اللہ قابل عمل نہیں رہا۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ نبی کریم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہر دور کے لیے ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے، زمانوں کی تبدیلی کے اعتبار سے احکام میں ترمیم تخفیف ہو سکتی ہے، لیکن یہ کام ہمارا نہیں ہے، عام آدمی کا نہیں ہے کہ وہ خود یہ فیصلے کر لے کہ جی آج کل کے دور میں تو ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ علماء کا کام ہے، مفتیان کرام کا کام ہے۔ آپ ان کے پاس جائیے، ان سے پوچھئے کہ میری مجبوری فی الحال یہ ہے، میری باطنی رکاوٹ یہ ہے، میری نوکری کا مسئلہ یہ ہے، اور نبی کریم کا حکم مجھے یہ سنایا گیا ہے، تو کیا اس میں میرے لیے کوئی تخفیف کی گنجائش ہے، کوئی ترمیم کی گنجائش ہے، کوئی مجھے رعایت مل سکتی ہے؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ رعایت کا کوئی پہلو نکلتا ہوگا تو ضرور آپ کو بتایا جائے گا، اس رعایت کے پہلو سے آپ فائدہ اٹھائیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی محدود سوچ کے ساتھ اور محدود علم دین کے ساتھ خود مفتی اور فقیہ اور مجتہد بن جائیں اور نبی کریم کے احکام کے مقابلے میں اپنے بالکل بے سروپا اور کمزور ترین مجبوریوں کو عذر بنا کے پیش کریں اور یہ سمجھیں کہ اب میں بالکل حق بجانب ہو گیا ہوں، کیا ہاں میں نبی کا حکم ٹال سکتا ہوں۔ یہ بالکل غلط چیز ہے، اس پر توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ یہ بگاڑ آج ہماری ذات میں موجود ہے، کل گھر والوں میں منتقل ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس کا انتقال جو ہے، منتقل ہونا، اس کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا اور اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہوں گے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا مالک ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، بے شک وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو، جس حالت جو کیفیت تمہاری ہے اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور اس دن کو، یعنی اللہ تعالیٰ اس دن کو بھی جانتا ہے کہ لوٹائے جاؤ گے تم اس کی طرف۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو وہ خبر دے گا انہیں ان تمام کاموں کی جو وہ کرتے رہے تھے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے کے لیے، خوف پیدا کرنے کے لیے، اس میں اضافے کے لیے آیت کا یہ حصہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام زمین و آسمان کا مالک ہے۔ جب مالک ہے تو اپنے ملک میں جس طرح چاہے آدمی تصرف کرے، اس کو روک نہیں سکتا، تو تمام چیزوں کا مالک، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو اس وقت تمہاری حالت ہے،
اور جب تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے وہ تمام تمہارے کاموں کی تمہیں خبر دے دے گا، تم نے یہ کام بھی کیا تھا، یہ کام بھی کیا تھا اور یہ کام بھی کیا تھا۔ لہذا ہمیں غور و تفکر کرنا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بالکل مخفی نہیں رہ سکتے، پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ وہ ہم وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری ایک ایک حرکت سے واقف ہے، بلکہ حقیقتاً جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہ اس وقت بھی جانتا تھا کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ اس نے لوح محفوظ پہ سب لکھوایا ہوا ہے کہ کون کیا کیا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھ کر اس نے کہا کہ کسی کے لیے لکھ دی چوری، یہ چوری کرے گا اور اس کو مکلف بنا دیا، مجبور کر دیا کہ چوری کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہ فرمائی کہ کون کیا کیا کرے گا۔ ایک کو ملاحظہ فرمایا کہ اس وقت میں چوری کرے گا، اس وقت میں غریب کی امداد کرے گا، اس وقت کھانا کھائے گا، اس وقت پیے گا، تو اللہ نے تمام چیزیں لکھ دی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو نہ لکھتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب چیزیں تو اس وقت بھی جانتا تھا جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہم عالم ارواح میں تھے، اللہ تعالیٰ سب جانتا تھا۔ تو اب ہم پیدا ہو گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملات اللہ پہ کچھ مخفی رہیں گے۔ لہذا خوف خدا رکھنے والے کو غور و تفکر کرنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم لوگوں کے سامنے اپنی عزت کو بحال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، محتاط کلام کرتے ہیں، کوئی غیر ضروری کام نہیں کرتے ہیں، لیکن جب خلوت میں پہنچتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں یا بے تکلف دوستوں کے درمیان ہوتے ہیں تو بہت سارے ایسے امور کا ارتکاب کر لیا جاتا ہے کہ جو شرعاً ممنوع ہیں، اور خود ضمیر بھی اس پر ملامت کرتا ہے۔ اسی طرح خواتین کا معاملہ بھی ہے کہ سامنے کچھ ہوتی ہیں، پھر جب اکیلی ہوتی ہیں یا سہیلیوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو بعض اوقات کچھ اس قسم کے کام ہوتے ہیں کہ جو خلاف شرع ہوتے ہیں، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، سامنے زبان کی احتیاط اور پیٹھ پیچھے خوب غیبت چغلیاں، تو یہ قطعاً غیر مناسب حرکت ہے۔ یہ ہم وقت تصور رکھنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ابھی بھی دیکھ رہا ہے، یہ بہت سے گناہوں سے روک سکتا ہے اور ہر موقع پر ہر کیفیت میں روک سکتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے شادی بیاہ کے معاملے میں عموماً بے خوفی دیکھی گئی ہے، کوئی خوف نہیں رہتا، عورتوں کو تو خصوصاً ہر طرح کی ان کو آزادی چاہیے، شادی بیاہ کے اندر ڈھول ڈھمکا بھی ہو جائے، بے پردہ بھی نکل جائیں، مہندی کی وہ رسومات پوری کرنے کے لیے لڑکوں سے مذاق کرنا، سب کچھ یہ مطلب خصوصاً جو ٹین ایج میں ہوتی ہیں یہ زیادہ تر یہ اس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں۔ اس وقت اگر ان کو خوف خدا کا احساس دلایا جائے تو وہ تو بیچارہ بس مارا گیا، اس کے تو شامت آ جائے گی۔ تو یعنی خوشی کے موقع پہ بعض اوقات ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ اس میں عموماً نفس پابندی کو قطعاً برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسے ہی بہت زیادہ غم کا ماحول بھی ہوتا ہے، کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کے گھر میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا بہت بڑا، اب اسے آپ سمجھائیں جی کوئی بات نہیں، آپ شکوہ نہ کریں، تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدمی سنبھل جائے، الٹا اور شروع ہو جاتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تمہارے ساتھ ہوتا نا تب تمہیں پتہ چلتا، ہمارے ساتھ ہوا تو ایسا ہوا ہے، معاذ اللہ، اللہ نے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے، ہمارے گھر میں چوری ہونی چاہیے تھی۔ یعنی گویا کہ ان کا ذہن یہ تھا کہ پورا محلہ لٹ جاتا، کوئی بات نہیں، میرے گھر میں چوری نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اس قسم کی منفی سوچ، تو یہ اگر یہ تصور آدمی ذہن میں نارمل حالت میں بھی ہر وقت قائم رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی بارگاہ میں قصور نہیں ہونے چاہیے، تو اس قسم کی پھر نازک صورت حال میں انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے، ورنہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اور بہت سارے ایسے کلمات اس کے زبان سے نکل جاتے ہیں جن پہ فقہائے اسلام کفر کا فتویٰ دیتے ہیں اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، شدید گناہ گار ہوتا ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تو یہاں تک ہماری سورہ نور کا 64 آیات مکمل ہوئیں، سورہ نور کا اختتام ہوا، اور انشاءاللہ آج سے ہی ہماری اب سورۃ الفرقان شروع ہوگی۔ سورۃ الفرقان میں 77 آیات ہیں اور یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے، یعنی اس کی اکثر آیات ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں۔ اور آپ کو بارہا یہ معلوم بھی ہے، بتایا بھی ہے کہ جو مکی صورتیں ہیں اس میں اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان کیا ہے، آخرت کا بیان ہے، عذابات کے تذکرے ہیں،
شرک کی مذمت ہے، کیونکہ وہ ماحول ایسا تھا۔ 13 سالہ مکی زندگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اعلان نبوت کے بعد، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، پھر 13 سال مکے میں گزارے تو 53 سال ہوئے، 10 سال پھر آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے تو کل 63 سال، اس میں آپ کا پھر اس کے بعد وصال مبارکہ ہوا۔ تو یہ جو 13 سال مکی زندگی کے اعلان نبوت کے بعد ہیں، اس میں جو آیات کا نزول ہوا ہے وہ اکثر بتوں کی مذمت میں تھی، اور آخرت کے مضامین پر مشتمل، پچھلی قوموں پہ جو عذابات نازل ہوئے ان کے تذکرے، اور اسی طرح عذابات آخرت میں جو حاصل ہوں گے ان کا بیان، یہ سب کچھ اس میں زیادہ نظر آتا ہے۔ یا قرآن کی حقانیت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے مکی آیات میں، مکی صورتوں میں۔ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، بڑی برکت والا ہے وہ، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، نزل الفرقانہ، کہ جس نے نازل کیا فرقان کو۔ یہ بھی قرآن کے ناموں میں سے ایک ہے جس کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل میں تفریق کر دینے والی، حق اور باطل کو جدا جدا کر دینے والی، اور قرآن ایسی ہے۔ تو تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات جس نے نزل الفرقانہ، نازل کیا فرقان کو، علی عبدہ، اپنے بندہ خاص پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکونا، تاکہ ہو جائے وہ، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، نذیراً، ڈر سنانے والا، ڈرانے والا۔ تو یہ اللہ نے اس لیے قرآن کو نازل فرمایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے عالمین کو ڈر سنائیں۔ عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم اللہ تعالیٰ کے ما سوا کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ جو کچھ ہے اس پر عالم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس میں اب انسان بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، چرندے، پرندے، درندے، بے جان اشیاء، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سب کے سب عالم میں داخل ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ آپ عالمین کو ڈرانے والے ہیں۔ تو گویا کہ آپ کی بعثت جو ہے، یا آپ کو مبعوث فرمایا جانا، یہ صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، جنات بھی اس میں شامل ہیں، فرشتے بھی اس میں شامل ہیں۔ اگرچہ بعض علماء نے فرشتوں کے سلسلے میں اختلاف کیا اور کہا کہ نہیں، فرشتوں پر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا گیا، کیونکہ وہ تو معصوم مخلوق ہے، اسے کیا تبلیغ کی ضرورت، اسے کیا ہدایت کی ضرورت۔ لیکن صحیح قول یہی ہے کہ عالمین ما سوا، اللہ تعالیٰ کے ما سوا کو عالم کہتے ہیں، اور عالم میں فرشتے بھی داخل، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے بھی رسول ہیں۔ الذی لہو، اچھا یہ معذرت چاہتا ہوں کہ اس میں ایک بات یہ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک طرف رحمت للعالمین ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈر سنا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں۔ تو ڈرانا کوئی برا وصف نہیں ہوتا، لیکن ڈرانا سے مراد ہے اخروی امور کے معاملے میں ڈرانا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا، آخرت کی گرفت سے ڈرانا، اللہ تعالیٰ کی جو آخرت میں گرفت ہوگی اس سے ڈرانا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمائے جانے کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، ان کے دلوں میں خوف بیدار کریں، اور پھر یہ خوف انہیں نیک اعمال پر استقامت اور گناہوں کے چھوڑنے پر، پابندی اختیار کرنے پر مجبور کر دے۔ یہ نبی کریم نے کام کیا۔ لہذا آج کل کے دور میں بھی ہمیں یہی ذہن بنانا چاہیے کہ اگر کوئی ڈر سنا رہا ہے، عذاب کی آیات سنا رہا ہے، تو اس کو برا نہ کہیں، اسے برا محسوس نہ کریں۔ ہمارے قلب میں کوئی ناپسندیدگی کے جذبات یا کیفیات نہیں ہونی چاہیے۔ ہم خوش دلی کے ساتھ اس کو سنیں، اور سننے کے بعد اپنا محاسبہ کریں، دل میں خوف خدا پیدا کریں، اور برے کاموں سے روکنے کی کوشش کریں۔ لیکن بہرحال ہمارا مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اب ایسا ہے جو صرف خوشخبری سننا چاہتا ہے۔ وہ فراڈ کریں، جھوٹ بولیں، غیبت کریں، رشوتیں لیں، سود لیں، نماز قضا کریں، ہر طرح کے حقوق العباد کو پامال کرتے رہیں، پھر بھی انہیں جنت کی خوشیاں سناؤ، خوشخبریاں سناؤ، تو یہ طبقہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ آپ کو عذاب ہو سکتا ہے، آپ نے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے، آپ عذاب قبر میں مبتلا ہو سکتے ہیں، بری موت بھی آ سکتی ہے، آخرت میں آپ کی پکڑ ہوگی، آپ کو جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے، اس کے عذاب یہ ہیں، تو ان کو کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اور وہ منع کر دیتے ہیں بھئی اس قسم کی باتیں ہمارے سامنے نہ کی جائیں۔ واہ سبحان اللہ۔ قصور بھی کریں،
اور پھر گرفت بھی نہ ہو، قصور بھی کریں اور ڈر بھی نہ سنایا جائے، قصور بھی کریں، گناہ بھی کریں، خطا بھی کریں، جرم بھی کریں اور سزا بھی نہ سنائی جائے، یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن بہرحال یہ ایک فطرت بن چکی ہے۔ آپ گھر میں بھی اگر آزما کر دیکھیں، اگر آخرت کے عذاب بیان کریں گے تو گھر والے ڈر کے خاموش کروا دیں گے، خاموش ہو جائے، یہ عذاب وغیرہ کی باتیں نہ کرو، تو پھر کیا کون سی باتیں کریں؟ یعنی آپ جتنے بھی خطائیں اور گناہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو میٹھی میٹھی لوریاں سنائی جائیں، آپ کو آخرت کے صرف انعام کا ہی تذکرہ کیا جائے، تو یہ تو انعامات کا تذکر، صرف انعامات کا تذکرہ تو آپ کو گناہوں پہ جرأت مند کر دے گا۔ حتیٰ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پہ ذرا توجہ فرمائیے گا، آپ نے فرمایا کہ جس مقام پر کوئی ایسا عالم ہو جو لوگوں کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے واقعات ہی سنائے، عذاب نہ سنائے، تو فرمایا اس مقام پر شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ انسان غفلت میں مبتلا ہو اور عذابات کے ذکر کو ترک کر کے صرف رحمت کے اور انعامات کے واقعات سنانے سے ضرور انسان غفلت میں مبتلا ہوگا۔ تو جب ایک عالم ہی یہ کام کر رہا ہو تو شیطان کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا اچھی طرح یاد رکھیے کہ اعتدال ضروری ہے، ڈر بھی سنانا چاہیے، خوشخبری بھی سنانا چاہیے، اور ڈر سناتے ہوئے ہاں حکمت کو ضرور ملحوظ رکھیں کہ سامنے والوں کی ذہنی سوچ کو دیکھتے ہوئے، ان کی باطنی وسعت کو دیکھتے ہوئے کہ بعض کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے، سخت بات بھی بولیں گے، برداشت کر جائیں گے، بعضوں کا مزاج بہت ہی نازک ہوتا ہے، ذرا سی آپ سختی کریں گے تو برا مان جائیں گے۔ مثلا اگر آپ ایک ناجائز کام کو بولیں یہ حرام ہے، یہ مت کریں، تو یہ نازک مزاج برا مان جائے گا، حرام اتنا بڑا لفظ کہہ دیا۔ اور اگر آپ کہیں یہ غیر مناسب حرکت ہے، یہ مناسب نہیں ایسا کرنا، تو کہیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو حرام اور غیر مناسب ان الفاظ کے استعمال میں دیکھیں فرق ہے تھوڑا سا، کہ اگر حرام بولیں گے تو سختی سے نظر آتی ہے، غیر مناسب میں تھوڑی سی نرمی نظر آتی ہے، تو سامنے والے کا مزاج جو ہوتا ہے بعض اوقات سخت الفاظ کو قبول نہیں کرتا، تو حکمت تو ملحوظ رکھنی چاہیے جیسے نبی کریم نے رکھی، لیکن جہاں صراحتاً کہنا ہے وہاں صراحتاً کہنا ہے۔ اس پر ہم مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان کی تفسیر شروع ہوئی تھی، پہلی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر بھی ہوئی تھی۔ اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان یعنی قرآن کو اپنے بندہ خاص پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہو جائیں وہ تمام جہان والوں کو ڈرانے والے، یعنی اس کے ذریعے ڈر سنانے والے۔ تو اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ ڈر سنانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحکم الہی سنت کریمہ ہے، لہٰذا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ کوئی اگر ہمیں عذابات سے ڈرا رہا ہو تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ یورپ کنٹریز میں رہنے والے مسلمانوں کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جی انہیں اتنا مت ڈرائیے، انہیں ذرا ان کے مزاج نازک ہیں، سخت، خصوصاً ینگ جنریشن جو ہے کہ انہیں آپ سخت الفاظ کہیں گے تو وہ دین سے ڈر کر متنفر ہو جائیں گے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسے حضرات، ایسے خواتین کے لیے ذرا نرم لہجہ اختیار کیا جائے، نرمی اختیار کی جائے اور آہستہ آہستہ ان کو اسلام کی طرف مائل کیا جائے، کیونکہ ایک دم ایک قریب آنے والا شخص جو اتنی پابندیاں برداشت کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ ہو اور ہم اچانک اس کو بہت بڑے بڑے عذابات سنائیں گے تو وہ گھبرائے گا، ڈرے گا۔ لیکن یہ عذابات قرآن میں بیان ہوئے ہیں،
معاذ اللہ ان کو بیکار تصور کر کے یا موجودہ حالات کے اعتبار سے ناقابل بیان قرار دے کر ہمیشہ کے لیے بند کر دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے، کبھی نہ کبھی تو بیان کرنے ہی ہوں گے۔ تو اس لیے وقتاً فوقتاً پہلے کسی کا ذہن تیار کرنے کے بعد ان عذابات کا بیان بہرحال ہونا چاہیے، تاکہ انسان خوف محسوس کرے، آخرت کی فکر اس کے ذہن میں رہے، آخرت کا تصور ذہن میں رہے، اور یہ عذابات کا بیان اسے سمجھائے کہ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی اور خدا نخواستہ لا علمی میں جہالت میں مبتلا رہ کر ایمان چھن گیا تو اس قسم کا عذاب آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا دنیا میں احتیاطی تدابیر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اس طرح ان کا ذہن بنے گا، احتیاط پسندی بڑھے گی، پھر اس کے اچھے اثرات دوسروں میں بھی منتقل ہوں گے اور ایک اچھا معاشرہ معرض وجود میں آ سکتا ہے۔ تو ہمیشہ حکمت ملحوظ رکھنی چاہیے، منصوبہ بندی ہونی چاہیے، ایک پلاننگ ہونی چاہیے، اپنے ذہن میں ایک تبلیغ کرنے کا اچھا طریقہ رکھنے کے بعد، اچھے الفاظ کو مرتب کرنے کے بعد پھر احسن طریقے سے سمجھانا چاہیے، تو لوگ ضرور نصیحت قبول کرتے ہیں، اور جب ایک دفعہ نصیحت قبول کر لیں گے تو پھر ان کی باطنی قوت میں، باطنی برداشت میں اضافہ ہوتا جائے گا، پھر آہستہ آہستہ آپ انہیں سختی کی طرف بھی لے کر آئیں، یعنی کچھ سخت احکام سخت الفاظ سے سمجھانے کی کوشش کریں، یعنی ایسے الفاظ جس میں سخت عذابات کا بیان ہے وہ جب بیان کریں گے تو ان کو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوگا، وہ ایک دم ڈریں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں، بھاگنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی ذات ہے کہ اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، سلطنت ہے، ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کوئی اولاد اختیار نہیں کی ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، کوئی پارٹنر کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہی مالک ہے، کوئی اس کا ساتھ نہیں ہے، کیونکہ جہاں دو پارٹنر جمع ہوتے ہیں وہاں اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے۔ اگر دو خدا ہوتے معاذ اللہ اس سلطنت اس کائنات کے مالک دو ذاتیں ہوتیں تو ضرور کہیں نہ کہیں تو اختلاف ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ اتفاق ہوتا۔ ایک علاقے میں اللہ تعالیٰ ایک ذات چاہتی کہ یہاں پر قحط سالی ہو، لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے، دوسرا چاہتا ہے کہ نہیں یہاں پہ خوب بارشیں ہوں، سرسبز زمین ہونی چاہیے، اب اختلاف ہو جاتا، کون پیچھے ہٹتا، کون ہار مانتا، کون دوسرے کی رائے کو فوقیت دیتا، کہیں نہ کہیں یہ ہو جاتا، کیونکہ کائنات میں کروڑوں اربوں خربوں کام ہو رہے ہیں، غذائیں تقسیم ہو رہی ہیں، کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو زندہ کیا جا رہا ہے، آزمائش میں مبتلا کیا جا رہا ہے، کسی کو خوشی فراہم کی جا رہی ہے، کسی کو عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے، تو کسی کو نعمت دی جا رہی ہے، کہیں نہ کہیں تو اختلاف ہوتا، کروڑوں میں سے کسی ایک دو مقامات پر تو ہوتا۔ اس نظام کائنات جو یہ بے نقص نظام چل رہا ہے، اس چلانے میں کوئی اختلاف ہوتا تو پھر یہ زمین و آسمان قائم نہ رہ پاتے، جھگڑے شروع ہوتے، ایک بادشاہ اپنی سلطنت لے کے علیحدہ ہو جاتا، دوسرا اپنی لے کے علیحدہ ہو جاتا، پھر یہ دونوں ایک دوسرے پہ غالب آنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے اور اس طریقے سے فسادات برپا ہوتے۔ تو اس کائنات کا نظام جو بے نقص چل رہا ہے، بغیر کسی اختلاف کے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور قطع نظر اللہ کی ذات سے بالکل یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک ذہن ہے، جو ایک ذہن اس پوری کائنات کے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہاں ایک ہی ذات ایسی ہے جو ارادہ فرما رہی ہے، ایک ہی ذات ایسی ہے جس کا فیصلہ اس کائنات میں نافذ ہو رہا ہے، ایک ہی ذات ایسی ہے جو اس پورے کائنات کے نظام کو واچ کر رہی ہے، اس میں تغیر اور تبدل کا کام کرتی ہے، تبدیلی چینجز لے کر آتی ہے، تو یہ اللہ کی ذات ہی ہو سکتی ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہت میں، اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ذرا توجہ فرمائے گا، یہاں یہ عقیدہ ضرور بیان ہونا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ چیز کا پیدا کرنا یہ برا نہیں ہوتا، بعض اوقات اس کا استعمال برا ہوتا ہے۔ چھری بھی اللہ نے پیدا فرمائی، پستول بھی اللہ نے پیدا فرمائی، پیدا فرمانا بعض اوقات براہ راست ہوتا ہے، جیسے اللہ نے درخت اگا دی، ہم نے کوئی اس میں کام نہیں کیا، لیکن ایک ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز بناتے ہیں لیکن اس کا خیال تو اللہ نے ہی ڈالا، تو نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہم ایجاد کر رہے ہیں یہ حقیقتاً اللہ نے بنائی ہیں، یہ ہمارے دل میں خیال کیسے آتا ہے؟
ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے یوں کرنا چاہیے یوں کرنا چاہیے، پھر جب وہ کام شروع کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی ہدایت دے رہا ہے پیچھے سے، ہم کہتے ہیں ذہن میں بات آ گئی، آ کیسے گئی؟ کسی نے ڈالی ہے نا، وہ اللہ نے ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ تو جتنی ایجادات ہو رہی ہیں ان کو ہم اللہ کی طرف بھی منسوب کر سکتے ہیں، کیونکہ فاعل حقیقی تو وہی ہے۔ تو اب ایک پستول مثلاً بنائی، اب اسی پستول سے کوئی اپنے ذات کی حفاظت کر رہا ہے، اچھا کام ہے، اور اسی سے کوئی مطلب کسی کمفرٹیبل پستول رکھ کے موبائل چھین رہا ہے، پیسہ چھین رہا ہے، کسی کو جان سے مار رہا ہے، تو یہ ایک برا استعمال ہے۔ تو پستول کا پیدا کیا جانا تو برا نہیں، اس کا استعمال برا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جتنی بھی چیزیں آپ کو کائنات میں نظر آئیں، چاہے آپ انہیں اچھا قرار دیں، چاہے استعمال کے اعتبار سے یا طبیعت کے پسند کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے آپ ان کو برا قرار دیں، سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کسی نے خدا نخواستہ یہ عقیدہ رکھا کہ اچھی چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور بری چیزیں شیطان نے پیدا کی ہیں یا کسی اور نے پیدا کی ہیں، تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس میں صراحتاً اس آیت کا انکار ہو جائے گا۔ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، چاہے وہ اچھائی ہو چاہے وہ برائی ہو۔ بعض برے افعال ہیں، مثلا زنا ایک برا فعل ہے، پیدا اللہ نے کیا ہے لیکن ہماری آزمائش کے لیے، اس لیے نہیں کہ تم یہ کام کرو، بلکہ ہماری آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی اشیاء کو پیدا فرما دیا، حرام چیزیں پیدا فرما دی، مثلا شراب اللہ نے پیدا فرمائی، لیکن کیا اس لیے کہ اس کو پیو؟ نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کو پیدا فرما کے ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا ہے کہ اس کو مت پیو۔ اب اگر ہم پئیں گے تو قصوروار ہوں گے، لہٰذا کوئی اعتراض نہیں پیدا ہو سکتا کہ اللہ نے شراب پیدا ہی کیوں کی تھی، نہ وہ پیدا کرتا نہ ہم پیتے، واسا ہوا تو پھر آپ کی آزمائش کیسے ہوتی؟ جنت اور دوزخ میں آپ کیسے جاتے؟ یہ تو آپ کے لیے امتحان ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہو گیا جیسے ایک طالب علم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کر کہے کہ کیا فائدہ ہوا ان لوگوں کو خواہ مخواہ پیپر بنا دیا، نہ یہ پیپر ہوتا، نہ ہم پیپر دیتے، نہ ٹینشن میں مبتلا ہوتے، ہمیں اگلی کلاس میں ویسے ہی بھیج دینا چاہیے۔ کیسے بھیج دینا چاہیے؟ جب تک آپ اپنے آپ کو قابل ثابت نہیں کریں گے آپ اگلی کلاس میں نہیں جا سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے امور کو ایسا پیدا کیا کہ فی نفسی ان میں قباحت نظر آتی ہے، لیکن وہ ہماری آزمائش کے لیے ہیں، تو ان کا پیدا کیا جانا برا نہیں کہلائے گا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اسی نے پیدا کیا ہر چیز کو، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر ٹھیک اس کو اندازے پر رکھا، ہر چیز کو ایک بالکل صحیح اندازے کے اوپر مقرر کر دیا۔ مثال کے طور پر غذا کا نظام آپ دیکھ لیجئے، اللہ نے غذا کو پیدا فرمایا اور ٹھیک اس کا نظام مقرر کر دیا۔ غذا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غذا کو ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ حقیقتاً غذا تو ہمیں ڈھونڈتی ہے۔ وہ اس طرح فرماتے ہیں کہ دیکھیے غور کریں کہ کہاں ایک کھیت میں کسی نے بیج ڈالا، اس سے پھر گندم نکلی، پھر اس سے دانے نکالے گئے، پھر اسے بوریوں میں بھرا گیا، پھر وہ مارکیٹ میں پہنچی، پھر مثلاً بالفرض ہم اپنے پاکستان کی مثال لیتے ہیں کہ ہمارے پنجاب سائڈ پر یہ اگی تھی، مارکیٹ میں پہنچی، کراچی سے آرڈر دیا گیا کہ بھئی گندم لائی جائے، ٹرین میں رکھی گئی، کراچی پہنچی، وہاں سے گوڈیم میں پہنچی، پھر وہاں سے دکاندار نے خریدی، وہاں سے پھر میں گیا، میں نے دکاندار سے لیا، اسے پسوایا، اس کا آٹا گھر میں لے کر آئے، بنایا گیا اور پھر وہ کھایا۔ تو بتائیے کہاں سے گندم چل کے ہم تک آئی؟ نہیں آئی، تو ہم گندم تک پہنچے، گندم چل کر آئی۔ یہی تمام غذاؤں کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ایکوریٹ نظام ہے کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، ہر ایک کو غذا پہنچ رہی ہے، اور جو غذا وہ کھاتا ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ سمندر میں آپ دیکھ لیجئے، اگر سمندری مخلوق کی غذاؤں کی تقسیم کا نظام آپ دیکھ لیں، جنگلوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کی مختلف غذا رکھی اور اس کو غذا پہنچانے کا جو انتظام ہے، اس پر آپ غور و تفکر کر لیں تو عقل اش کر اٹھتی ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس تقسیم رزق کے نظام پر ہم بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے، وہ ذات ایسی ہے۔ یعنی صرف نظام تقسیم رزق کو اگر آپ دیکھیں تو بے اختیار ایک عقل سلیم رکھنے والے کا دل یہ کہے گا اور یہ چاہے گا کہ اسی ذات پر ایمان رکھنا چاہیے، اسی ذات کا کلمہ پڑھنا چاہیے، اسی ذات کے احکام ماننے چاہیے جو ایسی کائنات کے اندر رزق کو تقسیم کر رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس نے جو رزق مقرر کر دیا اس شخص تک ضرور پہنچے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی گھروں میں دیکھا ہوگا، بھئی چائے بناؤ، ذرا چائے لے کر آؤ۔ اب چائے لائے یوں اٹھائی ہے کہ گھنٹی بیل بج گئی، بھئی کون آ گیا؟ اوہو مہمان آ گئے، کوئی دوست آگے ملنے، بھئی یہ چائے ان کو دے دو، تمہیں نہیں بنا دیتے۔ اچھا جی، وہ منہ کے پاس سے چائے رکھ کے وہاں پہنچ جاتی ہے، نئی چائے بن کر آ جاتی ہے۔ تو ایسا اللہ نے یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، ایسا سب کے لیے غذا کو مقرر کر دیا ہے کہ ایک کی غذا کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا۔ ایک پرانا زمانے کا واقعہ ہے، حصول نصیحت کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص تھا، ان کے سامنے کسی بزرگ نے بیان فرمایا کہ ہر غذا جو ہے، ہر جو نعمت ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی مہر لگا رکھی ہے، جس کی قسمت میں ہوگا اسی تک پہنچے گا۔ تو اس شخص کے ہاتھ میں ایک چنے کا دانہ تھا، یہ کہنے لگا کہ اچھا بتائیے کیا یہ چنے کے دانے پر میری مہر ہے کہ نہیں؟ تو بزرگ نے فرمایا اگر تیری قسمت میں لکھا ہے تو یقیناً تجھے ملے گا، اگر تیری قسمت میں نہیں ہے تو تو اسے پیٹ میں نہیں اتار سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں اتار سکتا ہوں؟ اگر میری قسمت میں معاذ اللہ نہ بھی لکھا ہو تب بھی اتار لوں گا۔ بزرگ نے فرمایا نہیں، اگر تیری قسمت میں نہیں لکھا تو نہیں اتار سکتا۔ تو اس نے یوں حلق میں پھینکا تو وہ حلق میں جا کے پھنس گیا۔ اب اس کو زبردست تکلیف شروع ہو گئی، کھانسے، اتارنے کی کوشش کرے، پانی پیے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے تھا ایسا اٹک گیا گلے میں کہ نکلتا ہی نہیں تھا، شدید اذیت میں مبتلا۔ تو لوگوں نے مختلف تدبیریں کی، ایک آدمی نے اس کے کمر پہ ہاتھ مارا، یہ بڑے بوڑھوں کے نسخے ہوتے ہیں، ذرا وہ کچھ اٹک جائے تو تاکہ اتر جائے۔ اب ہاتھ مارا تو اس کا منہ کھلا اور وہ چنے کا دانہ حلق سے نکل آیا، اور نکل کے دور گیا، ایک مرغہ وہاں کھڑا ہوا تھا، وہ فوراً آگے بڑھا اور اس نے اٹھا کے اس کو کھا لیا۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ دیکھا، ہم نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ جس چیز پر، جس رزق پر اللہ نے جس کی مہر لکھی اسی تک پہنچے گا۔ یہ چنے کی قسمت میں دانہ تھا اور تو نے اللہ کی تقسیم میں مداخلت بیجا کا ارتکاب کیا تھا، تو تیرے ساتھ یہ آزمائش والا معاملہ ہوا، تو شخص نے بھی توبہ کی۔ تو غرض یہ کہ جس کی قسمت میں اللہ نے کچھ کھانا پینا رزق لکھا ہے اس تک ضرور پہنچے گا اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی بالکل سمجھنے والا ہے اور بہت بہترین قول ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر رزق عقل سے حاصل ہوتا تو دنیا کے سارے بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ تو آپ پاگلوں کو دیکھیے، انہیں بھی تو ملتی ہے غذا، آپ جا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیسے کھاتا ہوگا، کیسے پیتا ہوگا، پتہ نہیں آج کھایا کہ نہیں کھایا، تو جیب میں ہاتھ گیا، آپ نے 5 روپے نکال کر دے دیے یا اس کو کوئی چیز خرید کر دے دی، وہ کھانے لگا، تو پہنچایا اللہ نہیں ہے، وسیلہ آپ کو بنا لیا۔ تو اس طرح اپنے تقسیم رزق فرماتا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی امور آپ دیکھ لیں، شادی بیاہ کے معاملات، آپ ایک جگہ ہزارہا کوشش کر لیتے ہیں، ہزارہا مطلب اپنے جو جتن ہیں وہ پورے کر لیتے ہیں، لیکن شادی نہیں ہو پاتی۔ اور کہیں ایک آدمی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ شادی ہو جائے، ایسے حالات و اسباب بن جاتے ہیں کہ شادی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایک اندازے کے ساتھ بہت سی چیزوں کو مقرر کر دیا ہے۔ یہ تقدیر کے مسئلے میں ہم نے اس پہ تفصیلی کلام کیا تھا، پھر موقع آئے گا انشاءاللہ پھر تفصیلی کلام کریں گے۔ غرض ہے کہ بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے خود مقرر کر دیے ہیں اور اس میں بندوں کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کس مقام پر مرے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اس نے اپنے تحت قدرت اس کو رکھا ہے اور وہ اس میں تصرف فرما رہا ہے، سب لوگوں تک نعمتیں پہنچ رہی ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ فقدرہ تقدیرا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کو مناسب بہترین اندازے کے اوپر رکھا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ خدا بنا لیے ہیں، لا يخلقون شيئا، جو خود کچھ بھی نہیں بناتے، یعنی ایسے بتوں کو اپنا معبود قرار دے لیا ہے کہ وہ بت خود کچھ بھی نہیں بناتے، وہم یخلقون، اور وہ خود بنائے گئے ہیں، انہیں تو ان لوگوں نے خود بنایا ہے، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا،
اور یہ بت ایسے ہیں، یہ جو انہوں نے الہ بنا لیے ہیں ایسے ہیں کہ خود اپنی ذات کے لیے نہ کسی ضرر کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے مالک ہیں، یعنی خود نہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں نہ خود سے تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، ایسی بے بس مخلوق تو اس کو اپنا خالق انہوں نے بنا لیا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ایک طرف اللہ کی ذات کریمہ کے پوری کائنات میں تصرف فرمائے، ایک طرف ایسی مخلوق جو خود اپنے بننے میں بندوں کی محتاج ہو اور اس کو خدا بنا لیا جائے، توجہ طلب بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب